میرے بھائیوں میری بہنوں، فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی انشاءاللہ جو نہ مل سکا وہ ایک دن کے اندر اندر اللہ پاک نے چاہا تو ملے گا۔ جھولیاں خالی آپ کی اگر نہ بھر جائیں ایک دن کے اندر اندر تو پھر مجھے کہنا۔ فجر کے بعد کا وظیفہ، فجر کے وقت کا یہ وظیفہ، ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جب وظیفہ پڑھو گے اور آپ کو اس وظیفے کا آپ لوگ اپنے گھر میں دولت کو برستے ہوئے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ چاروں طرف سے دولت اچانک آ رہی ہے۔ اپنی غریبی کو امیری میں بدلنا ہے تو ایک دن کا یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھ لینا۔ فجر کے بعد میری بہنیں میرے بھائی جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو یہ ایک تسبیح یاد کر لیں۔ ایک دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، فوری طور پر وظیفہ پڑھتے ہی وظیفہ پڑھنے والے کی، وظیفہ جو پڑھتا ہے اس کی حاجت مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دل چھوٹا مت کرنا، آپ لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ابھی آپ لوگ مایوسی کو چھوڑ دیں۔ یہ وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں صرف ایک مرتبہ فجر کے بعد جس ترتیب سے بتاؤں گا پڑھ لیں۔ آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھ لو گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی دعا مانگ لینی ہے۔ آپ جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، اس کے لیے اللہ پاک سے وظیفہ ختم ہونے کے بعد دعا ضرور کیجیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو فجر کے بعد جو کوئی بھی پڑھتا ہے یا میں نے جس کو بتایا یہ وظیفہ، اس کے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی۔ پیسوں کی اگر آپ کو تنگی ہے، پیسوں کی وجہ سے شدید پریشان ہو تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لو۔ یہ وظیفہ جو بتلانے لگا ہوں صرف ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی میں جس طرح بتاؤں گا، جس طریقے سے بتاؤں گا، اگر پڑھ لیتے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج کا وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں۔ پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، نیپال میں ہو، افغانستان میں ہو، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو پر کلک کر کے آ تو گئے ہو، ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لو، فجر کے بعد کا یہ عمل سمجھ لو۔ فجر کے بعد کوشش کرنا جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب جا نماز پر بیٹھے ہو سلام پھیر لو، آخری رکعت پڑھ لو، اتحیات میں جیسے بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ ایک وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینا۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ فجر کے بعد جب پڑھنے لگو تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اگر آپ نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہو تو یہ طریقہ ہے، اگر کچھ دیر بعد پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ سکتے ہو، مطلب آپ نے نماز پڑھ لی پھر 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا آپ لوگ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا چاہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں میری بہنوں، اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر دوسری بار بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھوں پر اچھی طرح کاؤنٹ کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں یا زبانی کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طریقے سے آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔
11 مرتبہ آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو یا رزاقو، اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے یا رزاقو کا، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو عمل ہے اس میں بھی یا رزاقو کا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ یا رزاقو کا وظیفہ آپ کو جب آپ لوگ 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگ ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اسی طرح پڑھتے رہیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ یا رزاقو کا وظیفہ صرف آپ کو 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، کمی پیشی نہ ہو، کوانٹیٹی جتنی بتائی جا رہی ہے اتنی ہی کوانٹیٹی ہو۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کے بعد ایک آخری وظیفہ پڑھنا ہے اور آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پورا عمل بمشکل 30 سیکنڈ کا ہوگا، 40 سیکنڈ کا ہوگا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ انشاءاللہ آپ کو خاص دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، اور دعاؤں میں جیسے ہی آپ کو شامل کر لیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین سے کسی ایک بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ تو آخری وظیفہ آپ کو کون سا پڑھنا ہے؟ جب آپ نے 21 مرتبہ 21 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک بار میں نے پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جو وظیفہ ہے، یہ آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور آپ لوگ یہ وظیفہ 7 مرتبہ صرف 7 ٹائم جب پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ کو پہلے تو درود پاک جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجئے گا۔ جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھا ہو، جس پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھا ہو، اس کے لیے آپ کو خوب دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی تمام پریشانیاں فوری طور پر ختم ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔